ناظرین، ٹائٹینک کا نام سنتے ہی ہمارے ذہنوں میں ٹائٹینک فلم کا وہ سین یاد آ جاتا ہے جب ایک شہر جیسے دکھنے والا ٹائٹینک اٹلانٹک اوشن کے پانی میں ڈوب کر اس دنیا سے ہی غائب ہو جاتا ہے، اور ہمیں اس فلم میں یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ ٹائٹینک کی ڈوبنے کی وجہ ایک برف کا پہاڑ تھا جس سے ٹکرانے سے ٹائٹینک ڈوب جاتا ہے۔ ناظرین، ٹائٹینک کے مالک جوزف بروس، جو کہ اپنے دور کے سب سے بڑے بزنس مین تھے، میرے خیال سے ان کو کچھ ایسا کرنا تھا کہ وہ اور اس کے آنے والی کئی نسلوں کو کام کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، اور اس کے لیے اس نے ٹائٹینک کا ہی انتخاب کیا۔ ٹائٹینک پر کام 1907 میں شروع ہوا۔ ٹائٹینک کو بنانے کا ذمہ دو کمپنیوں نے لیا، جس میں سے ایک کا نام وائٹ سٹار لائن تھا اور دوسرے کا نام ہارلینڈ اینڈ وولف تھا۔ ٹائٹینک تیار ہونے میں بہت زیادہ ورکرز کی جان بھی چلی گئی اور کچھ تو بہت زیادہ زخمی بھی ہوئے۔ ٹائٹینک نے جب اپنا پہلا ٹیسٹ پاس کیا تو لوگوں کا یقین ٹائٹینک پر سے اور بھی پختہ ہو گیا، اور ٹائٹینک کی مارکیٹنگ مختلف اخبارات میں شروع ہو گئی، جن کا فرنٹ لائن تھا دی انسنکیبل ٹائٹینک، مطلب کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز۔ لوگ ٹائٹینک کی ٹکٹیں لینے کے لیے بےتاب ہو رہے تھے۔ 10 اپریل 1912 وہ دن جب ٹائٹینک اپنے پہلے سفر پر روانہ ہونے والا تھا۔ اس دن موسم بالکل صاف تھا اور سمندر میں طوفان آنے کا دور دور تک کوئی اندیشہ نہیں تھا۔ ٹائٹینک میں 1500 لوگ بیٹھ چکے تھے اور لاکھوں لوگ ٹائٹینک کو گڈ بائی کہنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کو یہ پتا ہی نہیں تھا کہ ہم ٹائٹینک اور ٹائٹینک پر سوار لوگوں کو آخری بار دیکھ رہے ہیں۔ ٹائٹینک پر سوار لوگوں کو ٹائٹینک پر بہت زیادہ بھروسہ تھا، کیونکہ ٹائٹینک کو دی انسنکیبل بھی کہا جاتا تھا کہ وہ کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز ہے، مگر ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ جب موت آتی ہے تو کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز بھی ڈوب جاتا ہے، اور ٹائٹینک سیدھا جا کر برف کے پہاڑ سے ٹکرا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ٹائٹینک اسی جگہ سے ٹکرایا جو جگہ آگ لگنے کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکی تھی۔ ریسرچ کے مطابق ٹائٹینک کے کیپٹن ایڈورڈ سمتھ اپنی آخری سانس تک لوگوں کی مدد کرتے رہے، جبکہ ٹائٹینک کے مالک جوزف بروس پہلے ہی ٹائٹینک کو چھوڑ کر جا چکے تھے، اور ایسے ہی ٹائٹینک 2 گھنٹے اور 40 منٹ میں سمندر میں ہی دفن ہو گیا۔ ٹائٹینک کے ڈوبنے کے بعد ٹائٹینک کے اونر جوزف بروس کا لوگوں نے جینا حرام کر دیا۔ لوگ اس پر طرح طرح کے الزامات لگانے لگے، یہاں تک کہ جوزف بروس پر مقدمہ بھی ہوا۔ وہ اپنی آخری سانس تک عدالت کے چکر کاٹتے رہے اور 1937 میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مگر کہانی یہاں پر بھی ختم نہیں ہوئی۔ جیمز کیمرون کی فلم ٹائٹینک نے ٹائٹینک کی یادیں ایک بار پھر سے تازہ کر لی۔ ٹائٹینک فلم میں لوگوں کو بے دردی سے مرتا ہوا دکھایا گیا، جبکہ ٹائٹینک کے مالک جوزف بروس کو جہاز چھوڑ کر بزدلوں کی طرح بھاگتا ہوا دکھایا گیا، اور یہ بات جان چیپ اور اس کے بیٹے میلکم کو پسند نہیں آئی۔ ان لوگوں نے خصوصی BBC نیوز لائن کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ میرے دادا تباہی کے بعد بہت مشکل سے ٹائٹینک کے بارے میں بات کرتے تھے، اور میرے والد نے بہت کچھ تو نہیں کہا، بس یہ کہا کہ ٹائٹینک نے انہیں برباد کر دیا۔ جان چیف نے اور کہا کہ مجھے ابھی بھی بہت برا لگتا ہے جب لوگ میرے دادا کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں۔ ٹائٹینک ڈوبنے کا منظر بہت ہی خطرناک تھا، اور میرے دادا جان ٹائٹینک کو بچانے کے لیے واقعی میں کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ جان چیف نے اور کہا کہ اس کے دادا جان اکثر یہ کہتے تھے کہ اگر وہ ٹائٹینک سے بھاگنے کا فیصلہ نہیں کرتے اور وہیں پر ہی مر جاتے تو آج لوگ انہیں اچھے الفاظ میں یاد رکھتے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔